بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے۔ میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، رومیوں میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مورخوں واقدی ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین کو باری باری آگے بھیجا۔ تاریخوں میں ان کے نام نہیں۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا کہ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلی وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا اور پھر ان کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید اور بڑا ہی خونریز معرکہ تھا۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں
फौजें पीछे हटी तो पता चला कि रूमी हजारों की तादाद में मारे गए हैं और जख्मियों की तादाद भी बेशुमार है। उसके मुकाबले में मुसलमानों का नुकसान बहुत ही थोड़ा था। सूरज गरूब होने को था, इसलिए दोनों में से कोई भी फौज हमला नहीं कर सकती थी। इस तरह पहले रोज की जंग खत्म हो गई। रात को दोनों फौजों के सालारों ने अपने अपने नायब सालारों वगैरह को बुलाया और अपने अपने नुकसान का जायजा लेने लगे और अगली कार्रवाई के मुतालिक सोचने लगे। और रूमियों के सालार आला वरदान की कॉन्फ्रेंस में गर्मा गर्मी ज्यादा थी। वरदान ने साफ कह दिया कि जंग की यही सूरत हाल रही जो आज हो गई थी, तो नतीजा जाहिर है क्या होगा और उस नतीजे का नतीजा क्या होगा। वरदान के सालार कुबकुलार ने कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कह दिया था? मैं अब भी कहता हूँ कि और ज्यादा सोचो और वजह मालूम करो कि हर मैदान में फतह मुसलमानों की ही क्यों होती है और वही खूबी हमारी फौज में क्यों पैदा नहीं होती। आज की लड़ाई देखकर मुझे अपनी फतह मशकूक नजर आने लगी है। वरदान ने कहा, क्या तू ये कहना चाहता है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं? मैं तुम सबको कहता हूँ कि अपनी अपनी राय और मशवरा दो कि हम मुसलमानों को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। कुबकुलार के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ भी ना कहा और दूसरे सालार अपनी राय और मशवरे देने लगे। उन सालारों के मशवरे मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बात मुश्तरिका थी। सब कहते थे कि मुसलमानों को शिकस्त देनी है और ऐसी शिकस्त के उनमें से जिंदा वही रहे जो जंगी कैदी हो। एक सालार ने कहा, अगर खालिद उनका सालार ना हो तो उन्हें शिकस्त देना आसान है। वो जिधर जाता है उसकी शोहरत और दहशत उसके आगे आगे जाती है। हमें तस्लीम करना चाहिए कि मुसलमानों के उस सालार में इतनी ज्यादा जंगी महारत है जो बहुत कम सालारों में होती है। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। सब मुतवज्जे हुए। मुसलमानों को खालिद से महरूम कर दिया जाए और उसका एक ही तरीका है कि कल की लड़ाई में उसे कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। वरदान ने कहा, ये मशवरा कोई मशवरा नहीं। मशवरा देने वाले सालार ने कहा, लड़ाई में अभी तक उसे कोई कत्ल नहीं कर सका। मेरी तजवीज ये है कि हमारी तरफ से एक इलीची खालिद के पास जाए और कहे कि हम मजीद खून खराबा रोकना चाहते हैं, हमारे पास आओ और हमारे साथ बातचीत तय कर लो। वो जब हमारे सालारे आला वरदान से मिलने आ रहा हो तो कम से कम 10 आदमी रास्ते में गाद में बैठे हुए हों। वो खालिद को इस तरह कत्ल करे कि उसके जिस्म की बोटी बोटी कर दे। वरदान ने कहा, बहुत अच्छी तजवीज है, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। दाऊद को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद एक ईसाई जिसका नाम तारीखों में दाऊद लिखा है वरदान के सामने खड़ा था। वरदान ने उस ईसाई अरब से कहा, दाऊद अभी मुसलमानों की खेमागाह में जाओ और उनके सिपासालार खालिद बिन वलीद को ढूंढकर उसे बताना कि मैं रूमियों के सालार का इलीची हूँ। उसे मेरी तरफ से ये पैगाम देना कि हम उसके साथ सुलह की बात करना चाहते हैं। वो हमारे पास कल सुबह आए और हमारे साथ बात करे कि किन शराइत पर सुलह हो सकती है। उसे ये भी कहना कि उस बातचीत में सिर्फ वो और मैं अकेले होंगे। हम दोनों के साथ एक भी मुहाफिज नहीं होगा। दाऊद मामूली आदमी नहीं था, न वो फौजी था। वो कैसरे रूम का एक तरह का नुमाइंदा था और उसका रुतबा वरदान से जरा ही कम था। दाऊद ने कहा, वरदान मेरा ख्याल है कि तुम कैसरे रूम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। क्या शहंशाह हरकुल ने ये हुक्म नहीं भेजा था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दो? मैं समझ नहीं सकता कि तुम सुलह और शराइत की बात किसके हुक्म से कर रहे हो। मैं सुलह का पैगाम लेकर नहीं जाऊंगा। वरदान ने कहा, फिर तुम्हें अपने राज में शरीक करना पड़ेगा। मैं मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का ही मंसूबा बना रहा हूँ। मैं खालिद बिन वलीद को सुलह का धोखा दे रहा हूँ। वो अगर आ गया तो मुझ तक उसकी लाश पहुँचेगी।
میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ داؤد نے کہا اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلیچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا اثر تو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشتناک بن گیا تھا۔ داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اے عربی سالار میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلیچی ہوں۔ خالد نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا، سچ بول داؤد، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، اے عربی سالار، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ خالد نے کہا، اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ جتنی مکاری اور عیاری تم لوگوں میں ہے ہم اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مکروہ فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ خالد کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد پر جپٹنے لگا ہو۔ داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، ابن ولید، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتایا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھاٹ میں ہوں گے۔ خالد نے داؤد سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ داؤد نے کہا، سچ کا صلہ لینے کے لیے مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت اور جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر
وردان کو بتایا کہ وہ خالد کو پیغام دے کر آ گیا ہے اور خالد مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو ابو عبیدہ خالد کے پاس آئے۔ خالد نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش بتائی۔ خالد نے کہا وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 آدمیوں کو ختم کر دوں۔ بڑا اچھا شکار ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا نہیں ابن ولید، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن الازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ رومیوں میں طے یہ پایا تھا کہ خالد اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وردان نے خالد سے کہا او عرب کے بدو، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو کیسر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ خالد نے غضبناک آواز میں کہا او رومی کتے، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد کم طاقتور تو تھے نہیں، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن الازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا اور وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ زرار نے تلوار نکال کر کہا پیچھے ہٹ ابن ولید، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ وردان نے خالد سے کہا قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک
दहशतनाक मिसाल कायम कर रखी थी। वरदान ने ज़रार को ज़ाती मुकाबलों में रूमियों को काटते भी देखा था। उसे डर था कि ज़रार उसे अजियत दे दे कर मारेंगे। उसके लिए अब भाग निकलना नामुमकिन था। वो चाहता था कि उसे जल्दी मार दिया जाए। खालिद ने ज़रार को इशारा किया और हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। ज़रार ने अपनी तलवार खालिद को दे दी। वरदान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। खालिद के एक ही वार से वरदान का सर जमीन पर जा पड़ा। खालिद वहां रुके नहीं, फौरन अपनी फौज तक पहुंचे और हमले का हुक्म दे दिया। ये हमला भी गुज़िश्ता रोज की मानिंद था। खालिद ने कल्ब और दोनों पहलुओं के दस्तों को एक ही बार हल्ला बोलने का हुक्म दिया।